خوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. اب جتنے اضافے آپ کو ملیں گے یہ علماء کے اضافے ہیں یا نہیں ہے آپ بتائیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کوئی آپ کو اہل الحدیث ملے گا یا مسلم ملے گا؟ سارے کے سارے مسلم ملیں گے. کوئی شبان اہل حدیث، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ ملے گا؟ یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے یہ سب کے سب سیاسی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور یہ فرقے پیدا ہونے کے بعد میں کوئی مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوا. جیسے حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اونچے مقام پر لے کر چلا جائے گا، اور جو اس کتاب کو چھوڑیں گے انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. تو صحابہ کرام نے اس کتاب کو پکڑا، عروۃ الوثقی ہے یہ، لا انفصام لہا، جس نے اس کو پکڑ لیا ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا. تو اس کتاب کے ذریعے ہی ہمیں کامیابی ملے گی، اس کتاب میں ہی ہدایت ہے. اب اس کے بعد میں ایک اور آیت ہے، دیکھیے سورہ سبا کی آیت نمبر 50 ہے. دیکھیے بڑی بہترین آیت ہے، غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قُلْ إِن زَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَذِلُّ عَلَى نَفْسِي. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان زللتو، اگر میں بہک جاؤں، زللتو اگر میں بہک جاؤں تو یہ بہکنے کا وبال میری اپنی نفس پر ہے، میرے اپنے اوپر ہے. اور پھر آگے دیکھیے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور میں جو ہدایت پر ہوں یہ میرے رب کی وحی کی وجہ سے ہوں. بہک جاؤں تو اس کا وبال میری اپنی نفس پر ہے، اور جو میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے رب کی وحی کی وجہ سے ہے. تو ہدایت رب کی وحی کی وجہ سے ہمیں ملے گی. اب اس ہدایت کو چھوڑ کر جو 30 پاروں کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں ہمارے گھر میں موجود ہے، اس وحی کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھنا، کسی تیسرے کو دیکھنا، چوتھے کو دیکھنا، علماء کی باتوں کو ماننا، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اس کے اندر جب کہ ایڈ کر دیا. صاف صاف بات ہمارے سامنے بیان بھی نہیں کرتے. تو کس طریقے سے ہمیں ہدایت ملے گی؟ خالق نے صاف یہ فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہدایت پر ہے وہ وحی کی وجہ سے. ہمیں بھی جو ہدایت ملے گی وہ وحی کی وجہ سے ہی ملے گی. تیسری کسی چیز سے ہمیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اب اس کے بعد میں دیکھیے ایک اور آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور 44. آپ دیکھیے بڑے بہترین آیات. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے. اور آگے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. کس کو پکڑ کر؟ اللہ کی وحی کو پکڑ کر. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھدی للمتقین، صراط مستقیم چاہتے ہو یقینا، لیکن پرہیزگار تو بنو. اور پرہیزگار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلانے کی بھی بات مانو، فلانے کی بھی مانو، اس کی بھی مانو، اس کی بھی مانو، اور ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور وقت آیا تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دو، ان لوگوں کی باتوں کو اپنے سینے سے لگا دو. یہ متقی، یہ پرہیزگار ہے. ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت کا راستہ ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ ذکر ہے آپ کے لیے، نصیحت ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے.
اور یہاں آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کو ملا دیا گیا، تم سب سے اس وحی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وحی کو پکڑا یا چھوڑ دیا، یا جہاں پر وحی اچھی لگی دے لیا، اور جہاں پر اپنے مطلب کی بات نہیں دکھی چھوڑ دیا، اس وحی کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ اس کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو آپ ہمیں ہدایت جو ملنے والی ہے وہ خالص اللہ کی وحی کے ذریعے ملے گی، کیونکہ وحی کی اتباع میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی انسان کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وحی میں کسی انسان کا کوئی دخل ہے؟ میں نے شروع میں بات رکھ دی، نہ جبرائیل کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کوئی دخل ہے، خالص اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ وحی ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور میرے بندوں کو ہدایت کیسے ملے گی، اللہ کے سوا کوئی جان سکتا ہے، کتنی ہی بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ رہے۔ تو وحی کی اتباع میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب انسانوں کی اتباع میں غلطی کا امکان ہے یا نہیں ہے نا؟ حتیٰ کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چاروں ائمہ بھی یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف آئے تو دیوار پر مار دیں۔ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہم انسان تھے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ تو کوئی اگر کچھ مسئلہ پوچھتا تو یہ کہتے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کی خبر کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب تمام فرقوں کو ہم اپنے سامنے لے لیں، 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لے اور یہ دیکھے کہ کیا ان تمام فرقوں میں سے کوئی فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا جس کے لیے خوشخبری اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتائی؟ یہ تمام فرقوں کو قرآن کریم میں لے لے، قرآن کریم میں کہیں پر بھی کوئی ایک فرقہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، نہ نبی کی ذات سے ثابت، نہ اللہ کی کتاب سے ثابت۔ تو یہ فرقے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے، ایک اور آیت میں لے کر آیا ہوں، سورہ نجم کی آیت نمبر 23۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ۔ یہ سب نامہ ہیں تمہارے باپ دادا نے، علماء نے، وغیرہ وغیرہ نے رکھ لیے تھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یتبعون الا الظن، اٹکل باتوں کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، قیاس، وہم، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین آگے وما تحوی الانفس یتبعون الا الظن، ظن کے پیچھے وما تحوی الانفس، اور اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والے یہ لوگ۔ قرآن نے صاف بتا دیا قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اب جتنے لوگوں کو آپ دین اسلام میں فرقے بناتے ہوئے دیکھیں، ان کے بارے میں یہ جان لیجیے کہ یہ اٹکل، ظن، گمان، قیاس، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور کیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ملیں گے۔ ہر فرقے کی ایک بڑی دکان ہے، ہر فرقے کی ایک بڑی کہانی ہے کہ کسی نہ جب لوگ زیادہ ہو جائیں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو خود بخود ایک بڑی تجارت تو شروع ہو جائے گی، لوگوں کا استعمال تو چلے گا۔ جس طریقے سے ہماری قریب کی مثال کچھ مسجدیں بن گئی، 25-30 مسجدیں۔ اب مسجدوں کے متولی، صالح بھائی کھل کے نہیں بولتے، میں کھل کے بولتا ہوں، مسجدوں کے متولی کوئی شیخ اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، سعید نے بھی اچھی طریقے سے جانتے
قالین خراب ہو گئی، عرش خراب ہو گیا، فرش خراب ہو گیا، اے سی خراب ہو گیا،